بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس تھرڈ ایئر، آج ہم اپنا 4th لیکچر جو ہے وہ دیکھیں گے. چیپٹر نمبر 2 ہے یہ آپ کی سیاسیات کی کتاب کا، اور اس میں آپ نے ریاست کے بارے میں پڑھنا ہے. ریاست دی اسٹیٹ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریاست کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد اس کی تعریف اور اس کے لازمی عناصر. تو کوسچن آپ کو آ سکتا ہے ریاست کا مفہوم بیان کریں، نیز اس کے لازمی عناصر کی وضاحت کریں. 5 نمبر کا یہ ہوگا اور 10 نمبر کے عناصر ہوں گے. تو 5 نمبر میں آپ نے مفہوم اور تعریف دونوں لکھنے ہیں. تو مفہوم میں ہم یہ لکھیں گے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے. جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا، وہ اپنی فطرت اور اپنی ضروریات کی وجہ سے معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے. اس کی فطرت بھی اور اس کی ضروریات بھی اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے. جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو اپنی خود غرضی کے بنا پر اپنے ذاتی مفادات کو دوسروں کے اجتماعی مفادات پر ترجیح دیتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے. تو ضرورت پڑتی ہے کسی ایسی تنظیم کی جو ان تنازعات کو حل کر سکے، جو افراد کے درمیان رائج قواعد و ضوابط پر بزور عمل درآمد کرا سکے. تو یہی طاقتور اور مؤثر تنظیم ریاست کہلاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست سیاسی طور پر منظم معاشرہ ہوتا ہے، یعنی سیاسی طور پر منظم معاشرے کو ہم ریاست کہتے ہیں. ریاست سے مراد افراد کا ایسا گروہ یا اجتماع ہے جو کسی مخصوص علاقے میں زندگی گزار رہے ہوں، وہ باہم منظم ہوں، یعنی ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں. اس کے بعد آپ بڑھیں گے تعریف کی جانب. سب سے پہلے ارسطو کی تعریف ہم دیکھیں گے. ارسطو نے ریاست کے بارے میں کہا، ریاست کنبوں اور دیہاتوں کا ایسا مجموعہ جس کا مقصد مکمل اور خود کفیل زندگی کی تعمیر کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ووڈرو ولسن نے کیا کہا. ریاست ایک مخصوص علاقے میں سیاسی طور پر منظم افراد کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے بلنچلی نے کیا کہا. ریاست کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر لوگوں کے منظم ہونے کا نام ہے. ہال نے کہا، خود مختار ریاست کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے باشندے سیاسی طور پر مشترکہ مقاصد کی خاطر منظم ہوں اور ایک خاص علاقے پر قابض ہوں جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہو. اس کے بعد دیکھتے ہیں اوپن ہائم نے کیا کہا. ایک علاقے میں عوام اپنی آزاد اور خود مختار تنظیم قائم کر لیں تو ریاست قائم ہو جاتی ہے. گل کرائسٹ نے کہا، ریاست اس وقت تک قائم ہوتی ہے جب عوام کی خاص تعداد مخصوص علاقے میں آباد ہو جائے اور وہ ایک ایسی حکومت کے تحت متحد ہو جائیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد ہو. برجیس نے کہا، ریاست انسانوں کے ایسے گروہ کا نام ہے جسے منظم اکائی کہا جا سکے. ہالینڈ نے کہا، افراد کا ایسا مجموعہ جو ایک خاص خطۂ ارضی پر قابض ہوں اور اکثریت کی رائے اقلیت کی رائے پر حاوی ہو. اب ان تمام مفکرین نے ریاست کی جو تعریف کی، اس میں انہوں نے ریاست کے لازمی 4 عناصر میں سے کسی نہ کسی عنصر کو مس کر دیا اور مکمل 4 عناصر کا ذکر نہیں کیا. جبکہ گارنر کی تعریف سب سے واضح اور جامع ہے. گارنر ریاست کے 4 لازمی عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے، ریاست افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو کسی مخصوص علاقے پر بیرونی دباؤ سے آزاد اور مستقلاً قابض ہوں، ان کی اپنی منظم حکومت ہو اور اس کے باشندوں کی بڑی اکثریت اطاعت کرنے کی عادی ہو. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ریاست کے لازمی عناصر. جیسا کہ پہلے ہی میں نے ذکر کر دیا، تو ہمیشہ آپ یہی لکھیں گے، ریاست کے لازمی عناصر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہ 4 ہیں. نمبر 1 آبادی، نمبر 2 علاقہ، نمبر 3 حکومت اور نمبر 4 اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ. اور آپ نے ان کی ہیڈنگز کے نمبرز بھی چینج نہیں کرنے.
تو ان کو باری باری جو ہے ہم ڈیفائن کریں گے۔ سب سے پہلے آبادی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ پہلے یہ بتائیں گے کہ آبادی ریاست کا لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جہاں انسان نہیں ہوں گے وہ ریاست کیسے ہو سکتی ہے۔ آگے آپ بتائیں گے کہ ریاست میں پھر اگر آبادی لازمی عنصر ہے تو اس آبادی کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ماضی کی جانب جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم یونان کے مفکرین نے کچھ اس طرح سے ذکر کیا۔ افلاطون نے کہا کہ یہ آبادی کسی بھی اچھی ریاست کی جو ہے وہ 50-40 ہونی چاہیے۔ روسو نے کہا یہ 10,000 ہونی چاہیے۔ ارسطو نے ایک عمومی سا اصول بتا دیا کہ آبادی نہ تو اتنی کم ہو کہ اپنی ضروریات کو پوری نہ کر سکے، اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ انتظامی مسائل پیدا ہو جائیں۔ اب یہ اپنے دور کی یونان کی شہری ریاستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں آبادی کی تعداد۔ اگر ہم جدید ریاستوں کو دیکھیں جس میں چین ہے، بھارت ہے، تو ان کی آبادی چین کی 1 ارب 30 کروڑ ہے، بھارت کی آبادی 1 ارب 10 کروڑ ہے۔ تو یہ بڑی بڑی آبادی والی ریاستیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی ریاستوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ریاست بہت زیادہ آبادی والی ہے۔ چھوٹی تھوڑی آبادی والی ریاستوں میں مناکو ہے جو 32,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ویٹیکن سٹی کے افراد جو ہیں وہ 890 ہیں صرف، یہ سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ یعنی یہ پھر اصول کہ افلاطون نے، روسو نے اور ارسطو نے جو کہا، اور جو آج کی ریاستیں ہم دیکھتے ہیں جو کئی شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں پر مشتمل ہیں، تو آبادی کے لیے پھر ہم کیا اصول بتائیں گے؟ کیا افلاطون، ارسطو وغیرہ درست تھے، یا آج کی یہ ریاستیں بہت چھوٹی اور بڑی تو ان میں سے کسی ایک کو مثال بنا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصول ہم یہ نکالیں گے کہ آبادی ریاست کی اس کے وسائل کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وسائل کے مطابق ہوگی تو وہ آبادی وسائل کو یوٹیلائز بھی کر لے گی اور ریاست کی طاقت بھی بنے گی۔ تو حتمی بات یہ ہے، کوالٹی پہ ختم ہوتی ہے کہ آبادی کی مقدار یعنی کوانٹٹی کی بجائے اگر کوالٹی بہتر ہو تو ریاست ترقی کرے گی۔ کوالٹی سے مراد، افراد کی کوالٹی سے مراد آپ یہی بتائیں گے کہ افراد کا محنتی ہونا ضروری ہے، تاکہ اور وہ تربیت یافتہ بھی ہوں تاکہ قوم کو عروج کی بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ وہ غیر تربیت یافتہ ہوں کہ وہ قوم کو اندھیروں میں دھکیل دیں۔ دوسرے نمبر پر ریاست کا علاقہ ہے لازمی عناصر میں۔ اس میں بھی آپ، جیسا کہ آپ نے آبادی میں بتایا، کہ آپ بتائیں گے کہ علاقہ جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے لیے لازمی عنصر ہے۔ علاقے کے بغیر بھی ریاست تشکیل نہیں پا سکتی۔ جیسے آبادی میں ہم نے آبادی کی تعداد ڈسکس کی، یہاں ہم علاقے کی وسعت دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا اصول ہم نے متعین کرنا ہے۔ تو اگر ہم پرانے مفکرین کی جانب جائیں تو انہوں نے کیا اصول بتائے، یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ ارسطو کے خیال میں بہترین ریاست وہ ہے جس کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے کو دیکھا جا سکے۔ تو یہ روسو نے کہا کہ ریاست کا علاقہ محدود ہونا چاہیے۔ اب ارسطو اور روسو جو ہیں وہ محدود علاقے والی ریاستوں کو پسند کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج کی ریاستوں کو تو امریکہ، برازیل، آسٹریلیا، چین، بھارت، قازقستان، جن میں سے کچھ کا جو علاقہ ہے وہ میں نے 7 مربع کلومیٹر میں لکھ بھی دیا ہے۔ یہ مربع کلومیٹر آپ اس کے ساتھ لکھیں گے تو یہ بہت ہی وسیع علاقے والی ریاستیں ہیں، اور آج ہی کی جدید ریاستوں میں کچھ بہت ہی کم علاقے کی، چھوٹے علاقے کی کم وسیع ریاستیں ہیں، جس میں مناکو ہے، سان مرینو ہے۔ آپ دیکھیں مناکو کا رقبہ صرف 2 مربع کلومیٹر ہے اور سان مرینو کا 60 مربع کلومیٹر ہے۔ تو ارسطو اور روسو جو کہ قدیم مفکرین ہیں اور جنہوں نے محدود علاقے کو اہم قرار دیا، تو ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ قدیم یونان کی ریاستوں کے بارے میں تو ان کے نظریات درست ہو سکتے تھے، لیکن آج کی ریاست کے حوالے سے جدید مفکر ٹرشکے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ علاقے کے وسیع ہونے کو پسند کرتا ہے۔ ٹرشکے نے کہا ریاست ایک قوت ہے جس کا چھوٹا ہونا گناہ ہے۔ تو گویا آج کے لحاظ سے ہم نے پھر یہ اصول نکالا کہ ریاست جو ہے اس کی وسعت، اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ بھی ساتھ ہی آپ نے ذکر کرنا ہے آخر میں کہ ریاست کے علاقے سے مراد صرف اس کا زمینی علاقہ نہیں ہے،
بلکہ اس کے پہاڑ، دریا، سمندر اور ہوائی علاقہ سب شامل ہیں، جہاں پہ اس کی سوورنٹی قائم ہوتی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اور ریاست اس کی سمندری حدود میں، اس کی فضائی حدود میں اور اس کی زمین پر نقل و حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے ہمارا حکومت کا۔ حکومت تیسرا لازمی عنصر ہے ریاست کا۔ تو آپ حسب معمول جو ہے وہ یہی کہیں گے، جیسے پچھلے دونوں عناصر میں آپ نے دیکھا، یا لازمی عنصر ہے حکومت ریاست کا۔ اور ریاست کا کام کیا ہے؟ یہ نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، افراد میں نظم و ضبط قائم کرتی ہے، اور حکومت ریاست کی مشینری ہے جو اس کا تمام کام انجام دیتی ہے، اس کا انتظام چلاتی ہے، ریاست کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، نمبر 1 مقننہ، نمبر 2 انتظامیہ اور نمبر 3 عدلیہ۔ یہ اسی ترتیب سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مقننہ قوانین بناتی ہے، انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے، اور عدلیہ ان قوانین کی پابندی نہ کرنے والوں کو سزائیں دلواتی ہے۔ اس کے بعد ریاست کا آخری چوتھا اور لازمی عنصر، جسے ریاست کی روح قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے حاکمیت، سوورنٹی یا اقتدار اعلیٰ۔ تو اقتدار اعلیٰ ریاست کا اعلیٰ اور برتر اختیار ہے۔ اس کی بدولت وہ داخلی طور پر تمام افراد اور اداروں پر فوقیت حاصل کرتی ہے اور ان پر اپنا حکم چلاتی ہے۔ ریاست اسی برتر اختیار کی وجہ سے اپنے معاملات میں ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو ہیں، جس کو آپ اندرونی اقتدار اعلیٰ یا داخلی اقتدار اعلیٰ پہلے پہلو کو لکھیں گے، اور دوسرا ہے بیرونی اقتدار اعلیٰ یا خارجی اقتدار اعلیٰ۔ تو اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست ملک کے اندر تمام اداروں اور افراد پر اپنے اختیارات کو مؤثر بناتی ہے، اور تمام ریاست کے اندر ادارے اور افراد اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کسی بیرونی طاقت کے زیر اثر نہیں ہوتی، وہ معاہدات کرنے، اعلان جنگ کرنے، جنگ کو بند کرنے اور اپنی تمام پالیسیوں کے حوالے سے خود مختار ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو مثال دیتی چلوں کہ 14 اگست 1947 سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا، تو برصغیر پاک و ہند کو ہم ریاست نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ تمام بیرونی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ انگریز حکومت کے پاس تھا، لیکن 14 اگست 1947 کے بعد ریاست پاکستان بن گئی، کیونکہ اس کے پاس اندرونی اور بیرونی اقتدار اعلیٰ آ گیا، اس کو حاصل ہو گیا، اور وہ اپنی پالیسیوں کے حوالے سے بھی آزاد ہو گئی، اور وہ اپنے تمام اداروں اور شہریوں پر بھی اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوکے۔